الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إذا نزلت هذه الآية فسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلا هذه الآية فسأل الصحابة ما شرح هذه الآية يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النور إذا قذف في القلب انشرح له الصدر فسأل الصحابة هل لذلك علامة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة علامات التجافي عن دار الغرور الإنابة إلى دار الخلود الاستعداد للموت قبل نزوله اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آتا ہے افضل الصحابۃ بعد خلفاء الراشدین و عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، خلفاء اربعہ کے بعد سب سے زیادہ جلیل القدر مرتبہ آپ کو اللہ نے عطا فرمایا. فرماتے کرنانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا عبد الرحمن، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو عبد الرحمن کی کنیت عطا فرمائی تھی. وہ شہید بدر، جنگ بدر میں شریک ہوئے. وہ شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی. ول القضاء بالکوفہ، کوفے میں قاضی مقرر ہوئے. فمات بالمدینۃ المنورہ، اور مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا. ودفن بالبقیع، اور جنت البقیع میں دفن ہوئے. فرماتے قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی فصعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے. فتلا هذه الآیہ، اور اس آیت کو تلاوت فرمایا. سامعین کون ہیں؟ صحابہ کرام، جن کی زبان کیا تھی؟ عربی زبان، لیکن اس آیت کے مفہوم کو نہ سمجھ سکے. سوال کرنا پڑا ما شرح هذه الآیہ یا رسول اللہ. آج افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک آیا، جتنے بھی اسکول کالج کے لڑکے جگہ جگہ مسجدوں میں تفسیر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ تفسیر کے الف سے بھی واقف نہیں ہوتے. اردو ترجمہ دے کر جہاں گاڑی سیدھی چلتی ہے چلتے رہتے ہیں، جہاں کہیں موڑ آ گیا وہاں خود بھی بھٹک جاتے ہیں، دوسروں کو بھی بھٹکا دیتے ہیں. مدارس دینیہ میں طالب علموں کو ابتدا سے لے کے دور حدیث تک تفسیر کا سلسلہ جاری رہتا ہے. 8 سال پڑھنے کے بعد بھی مفسر نہیں کہلاتے، بلکہ کسی بڑے مفسر کی خدمت میں جا کر 4-5 سال اور پڑھنا پڑتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ تفسیر ہے کیا، شان نزول کیا ہے اس کا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا تو صحابہ نے سوال کیا ما شرح هذه الآیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب اس کی شرح کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ان النور اذا قذف فی القلب انشرح له الصدر. جب ہدایت کا نور سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے منشرح ہو جاتا ہے. پھر دین کی باتوں میں عمل کرنے میں وہ چون چرا نہیں کرتا، بس کہتا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، بس میں ویسے ہی کروں گا. آج تو ایسے بہانے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلیڈ نہیں تھا، قینچی نہیں تھی، اس لیے داڑھی رکھ لی، نعوذ باللہ. جبکہ حکم دے رہے اوفر اللحى، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ. تو اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں، ہدایت کا نور اس کے سینے میں داخل فرما دیتے ہیں. صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ، ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہدایت کا نور تو میرے سینے میں داخل ہو چکا ہے، حل لذالک علامہ، کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے، کوئی پہچان بھی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ علامات، 3 علامتوں کا پایا جانا اس کے اندر ضروری ہے، تب پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیا۔ پہلے نمبر پہ التجافی عن دار الغرور، دنیا جو کہ دھوکے کا گھر ہے وہ شخص اس سے بچ کر رہے۔ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی کہ ہر وقت تیار رہے کہ دنیا فانی ہے، ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق۔ اسی لیے قبرستان جانے کا حکم ہے کہ بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سرکاری عہدیدار آج سب شہر خاموشہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے یہ بھی بڑی بڑی گاڑیوں پہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ گھما کرتے تھے، لیکن آج کس حالت میں پڑے۔ قبرستان جاؤ تو کتنی قبریں کھدی ہوئی پہلے سے تیار ہوتی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ قبر جو ہے منہ کھول کر تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی آئے تاکہ میں اس کو جگہ دوں۔ اگر نیک آدمی جاتا ہے تو وسیع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں اور جنت کے باغات نظر آنے لگتے ہیں، وہاں کے پھولوں کی خوشبو اس کو آنے لگتی ہے، اور بد اعمال نہیں ہے تو مٹی اس کو دبوچتی ہے، اتنی زور سے بھیجتی ہے کہ سینے کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ اس طرح مت بیٹھا کرو، یہ اس سے تشبہ ہے، ہمیشہ یوں پکڑ لو ہاتھ، یوں پکڑ لو یا ایسے رکھ لو۔ علامہ جلال الدین رومی مثالوں کے بادشاہ تھے، فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی کے شکاری جو بڑے عاشق ہوتے ہیں مچھلی کے شکار کے، کہاں جا رہے ہو؟ فشنگ کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، وہاں گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ پہلے سے بیٹھے ہیں، یہ بھی اس میں جا کے بیٹھ گئے، 10 آدمی ہیں، اور انہوں نے کڑھائی میں تیل ڈالا ہوا ہے، تیل کھول رہا ہے، اور وہ کانٹے پہ چارہ لگا کے دریا میں پھینک رہے ہیں۔ مچھلیاں ساری چارہ دیکھ کے دوڑتی ہیں، کیونکہ آج کل چارے بھی رنگ برنگ کے لگائے جاتے ہیں، صبح کا رنگ الگ ہوتا ہے، دوپہر کا الگ، شام کا الگ اور رات کا بالکل الگ۔ بعض میں ریڈیم بھی ہوتا ہے، وہ ایسے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، جیسے لائٹیں ہیں، رنگ برنگ کی لائٹیں جلتی ہیں نا بازاروں میں، مرکز سے تو ایک کلر میں آ رہی ہے لیکن ہر ایک شیشے میں الگ رنگ، شیشے کا رنگ الگ ہے تو الگ نظر آتی ہے، تاکہ انسان اللہ سے غافل ہو کر اسی طرف لگا رہتا ہے کہ یا سبحان اللہ کی۔ تو ایک اللہ والی مچھلی کہتی ہے کہ آگے مت جاؤ، آگے خطرہ ہے۔ کہا کیا خطرہ ہے؟ یہاں تو کوئی خطرہ نہیں۔ کہا نہیں، میں نے ابھی باہر سے دیکھا ہے کہ 10 آدمی بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں 10 انگلیاں بھی ہیں اور چھریاں بھی ہیں، اور ساتھ بلیاں بھی لائے ہیں ساتھ۔ اگر تم نے اس کانٹے کو نگلا تو تمہیں کھینچ کے باہر نکالیں گے اور کاٹ کر کے بوٹیاں بنائیں گے، اور تیل کھول رہا ہے اس میں ڈال کر تمہیں اچھی طریقے سے بھونیں گے، اور بھون کے 320 دانتوں سے چبا چبا کر کھائیں گے۔ ہر ایک کے منہ میں 32 دانت ہیں تو 320 دانتوں سے چبا کر کھائیں گے، اور جو ہڈی بچے گی اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے لیے 7 بلیاں لے کر آئے ہیں، اور بلی کے سامنے ڈالیں گے اور بلی اس کو منہ میں ڈال کے کڑ کر کے ختم کر دے گی، یہاں تک کہ تمہارا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ کسی مولوی کا سایہ پڑ گیا تمہارے اوپر، یہاں سمندر کے اندر، دریا کے اندر نہ تو چولہا جل رہا ہے، نہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، نہ شامیانہ لگا ہوا ہے، نہ چھری کانٹے ہیں، بس ایک مچھلی نعرہ لگاتی ہے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس ساری مچھلیاں اس کے ساتھ نعرہ لگاتی ہوئے آگے بڑھتی ہیں، اور سب کانٹے کو ایک ایک چارے کو منہ میں لیتے ہیں، اس کے بعد تڑپنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ چارے منہ میں لینا ان کے اختیار میں تھا لیکن اس سے بچنا ان کے اختیار میں نہیں۔ اب وہ پھنس گئی، اب وہ اس طرف دیکھ رہی ہیں، اس نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اشارہ مت لینا، خطرے کی جگہ ہے۔ اب اس کے بعد باہر نکالا انہوں نے، تڑپ رہی مچھلیاں، وہ خوش ہو رہا ہے کہ زندہ ہے، دیکھو بالکل فریش۔ اب اس کے بعد جناب چھری اٹھائی ہے، اس کو بنایا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، چھن سے آواز آئی، پھر نکال کے اکتفا نہیں کیا بلکہ نمک اور لال مرچیں بھی چھڑک دیں۔ اب اس کے بعد جناب گرما گرم دانتوں سے کھینچ کے کھایا، دانتوں سے کھینچ کے کھایا،
یہاں تک کہ گوشت تو ختم ہو گیا، ہڈیاں رہ گئیں تو بلیوں کو ڈال دیا۔ تو ایسی دنیا کا حال ہے۔ دنیا کے اندر قبرستان میں عبرت حاصل کرنے کا کیوں حکم ہے؟ قبریں کھلی ہوئی ہیں، انتظار کر رہے ہیں گورکن کہ میں نے آپ کو ارجنٹ چاہیے تو یہ 30,000 روپے لگیں گے یا 50,000 روپے، میں نے قبر کھود کر پہلے سے تیار کی ہوئی ہے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگوں کا آخری سفر یہیں کا ہوتا ہے، آخری سفر یہیں کا ہوتا ہے۔ جیسے دنیا کا سفر ہے، ایئرپورٹ کے بغیر گئے آپ باہر نہیں جا سکتے، ایئرپورٹ جانا ضروری ہے، ایسی آخرت کا سفر بھی قبرستان کے بغیر ناممکن ہے۔ قبرستان جانا پڑے گا اور وہاں بھی پھر بورڈنگ کارڈ آپ کو ملے گا، پھر آپ کا ویزا چیک ہوگا، فرشتہ پوچھے گا مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی، من ھذا الرجل، یہ کون شخصیت ہے؟ وہ کہے گا ھذا نبی، یہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب لیجیے، آپ کو بورڈنگ کارڈ بھی مل گیا، امیگریشن بھی ہو گیا، امیگریشن بھی ہو گیا۔ اب جناب پھر سارے احکامات اوپر سے شروع ہو جائیں گے کہ اب قبر وسیع ہونا شروع ہو گئی، وسیع ہونا شروع ہو گئی۔ بعضوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس حدیث پہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، جہاز تو چھوٹا سا ہے، فضا میں بلند ہونے کے بعد 2 فٹ کا نظر آتا ہے، تو جس نے کبھی جہاز پہ سفر نہیں کیا وہ اس پہ یقین نہیں کرتا، لیکن جہاز پہ سفر کر لے تو 380 جس میں 800 آدمی، اب انہوں نے 1000 آدمی کر دیے، پورا کا شہر لے کے فضا میں اڑتا ہے، تو اس کی گولائی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ 10 سیٹیں ہوتی ہیں، اب بیچ میں لوگ کھانا بھی کھا رہے ہیں، واش روم بھی بنے ہوئے ہیں، اور جناب ہر قسم کے فواکہ، پھل فروٹ سب موجود ہیں، میڈیکل کا دوائیں بھی موجود ہیں۔ اب اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بٹن دبائیے، لال بٹن دبائیے، سب ہے۔ تو جو سفر کر لیتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نیچے سے 2 فٹ کا نظر آ رہا ہے، لیکن فضا میں جا کے دیکھو تو اتنا بڑا وہ ہے، اور پھر اوپر کی منزل جو ہے بزنس کلاس کی، وہ پوری ٹہلنے کے لیے، چہل قدمی کے لیے خالی ہے، لوگ جہاں چاہے مصلی بچھائے نماز پڑھے۔ تو جس نے سفر نہیں آتا، جو سفر کر لے اس کو پتہ چلتا ہے۔ تو لوگ اعتراض کرتے تھے قبر جگہ قریب قریب ہوتی ہیں، اتنی جگہ کہاں سے ملے گی؟ جس رب نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جب اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو ضرور بھی ضرور وہ ہوگی، وسیع ہوگی، اور وہاں کی ہوائیں آپ کو آنا شروع ہوں گی۔ اول تو روح نکلنے سے پہلے وہ مقام دکھا دیا جاتا ہے کہ تمہارا جنت میں مقام کیا ہے، وہ اتنا خوشی میں مست ہوتا ہے کہ اسی میں روح اس کے نکل جاتی ہے، آٹے سے بال جیسے نکالتے ہیں۔ اور جتنے فساق فجار ہیں ان کا سکرات کا عالم بہت طویل ہوتا ہے، بعضوں کا 5-5 سال 6-6 سال سکرات کے عالم میں۔ جب انتظامیہ پہنچتی ہے کہ بھئی اس کی تدفین کا ہو تو آنکھ کھول دیتا ہے، کہ کم وقت 5 سال ہو گئے ابھی تک ابھی مرے نہیں، اس کی روح نہیں نکل رہی، تڑپ رہا ہے مگر روح نہیں نکل رہی۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھیں، اور سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیں، کسی کا محتاج نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ صرف اپنا محتاج بنائیں، کسی قوم کا محتاج نہ بنائیں۔ تو فرمایا کہ الاستعداد للموت قبل نزولی، نہیں التجافی عن دار الغرور، الانابۃ الی دار الخلود، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ذہن اور دل آخرت کی طرف رہے۔ ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، سوال و جواب ہوگا ایک ایک چیز کے بارے میں، کہاں سے مال کمایا، کہاں خرچ کیا، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال و جواب ہوگا۔ تو دنیا کتنی بھی آپ کے پاس ہو، اربوں خربوں روپے آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ جیسے سمندر میں بحری جہاز چلتا ہے، بحری جہاز کے نیچے سمندر کا پانی کتنا ہے، سائنسداں آج تک اس کا حساب نہیں لگا سکے، لیکن وہ پانی اس کے چلنے کا ذریعہ ہے، چلنے کا۔ ایسی دنیا ہمارے سکون اور راحت اور زندگی گزارنے کا، وہی پانی اگر اچانک جب طوفان آتا ہے تو جہاز ہچکولے کھاتا ہے، پانی اندر داخل ہو جاتا ہے، اب جناب جہاز ڈوبنا شروع کر دیتا ہے۔ پمپ لگے ہوتے ہیں، پانی نکال کے پھینکتے ہیں، پوری طاقت لگاتے ہیں، لیکن نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آخر میں جہاز ڈوب جاتا ہے۔ ایسے فرمایا کہ دنیا ہو
مال بھی ہو، کار بھی ہو، مال بھی ہو، لیکن دل میں یار ہو، دل میں یار ہو، دل میں اللہ کی محبت غالب رہنی چاہیے، پھر دنیا اس کے لیے مضر نہیں ہے۔ اگر وہ سارے اعمال کر رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، نمازیں وقت پہ پڑھ رہا ہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے، ان تمام چیزوں سے اجتناب کر رہا ہے، انشاءاللہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اخلاص سے اس کلمے کو پڑھ لے گا وہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا، چاہے چند دن سزا بھگت کے جائے، لیکن سزا بھگتنے میں بھی جو تکلیف کافر کو ہوگی وہ مسلمان کو نہیں ہوگی، کیونکہ مقصد الگ ہے۔ حکیم الامت حضرت ثانوی نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو دوزخ میں بھیجا جائے گا تہذیباً مہذب بنانے کے لیے، تاکہ تطہیراً پاک کرنے کے لیے، تاکہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائے، اور کافر کو جو بھیجا جائے گا تعذیباً عذاب دینے کے لیے، عذاب دینے کے لیے، تو وہاں مقصد الگ ہے، یہاں مقصد الگ ہے۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہر وہ فکر لگے رہے کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، معلوم نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، معلوم نہیں کہ مسجد سے اٹھ کر ہم گھروں کو پہنچیں گے یا نہیں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ چلا کہ موٹر سائیکل آئی اور ٹکر ماری اور بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے ہر وقت فکر میں رہو کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، پیشی ہونی ہے، دنیا میں رہو لیکن دنیا سے دل نہ لگاؤ، دل نہ لگاؤ، فکر ہو نماز کی، فکر ہو زکوٰۃ کی، فکر ہو حج کی۔ اب دیکھیں کہ آدمی کو ابھی نماز پڑھیں گے آپ، سلام پھیرتے ہی پھر گھڑی دیکھ لیں کہ اصل میں کتنا وقت ہے، اب یہ آپ کی فکر پیدا ہو گئی، یہ اوقات سب اس میں ثواب لکھا جا رہا ہے، ثواب لکھا جا رہا ہے کہ اللہ سے غافل نہیں ہے، یہ اللہ سے غافل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ التجافی عن دار الغرور الانابۃ الی دار الخلود الاستعداد للموت قبل نزول، موت کی تیاری کرے اس سے قبل کہ موت آ جائے۔ موت برحق ہے، موت برحق ہے۔ جن لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ان کو بھی موت آئی، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں ہوں خدا، تو قحط پڑ گیا شدید، درخت خشک ہو گئے، چند پتے کوپلوں کے باقی تھے، جا کر پوچھا کہ آپ خدا ہیں؟ اس نے کہا دریں سے شک، تمہیں شبہ ہے کیا؟ کہا اچھا تو آپ بارش برسائیے۔ تو فوراً ابلیس کو بلایا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام تو وہاں جا نہیں سکتے تھے، ابلیس کو بلایا کہ آج بارش ہونی چاہیے، سب کے سب فضا میں اڑتے رہو، پیشاب کرتے رہو۔ چنانچہ شعار شیاطین فضا میں اڑتے پیشاب، اب جو پیشاب میں تیزاب ہوتا ہے، ایسڈ ہوتا ہے، جو کچھ کوپلیں تھیں، پتے تھے، وہ بھی جل گئے، اور بدبو اتنی شدید تھی اس پانی میں کہ سب ناک بند کر کے صبح صبح پھر پہنچے کہ آپ خدا ہیں؟ میں کہا دریں سے شک، کیا شبہ ہے؟ کہا اتنی بدبو، پہلے بارش ہوتی تھی اس میں خوشبو آتی تھی، پودے ہرے بھرے ہو جاتے تھے، یہ کیسی؟ اچھا فوراً ابلیس کو بلایا، کم وقت خبیث، یہ کیسی بارش کی؟ کہ حضور اگر جان کے امان پاؤ تو کچھ عرض کروں۔ کہا بھکو کیا بکتے ہو؟ کہا کہ جہاں آپ جیسے خدا اور مجھ جیسے فرشتے ہوں گے وہاں باران رحمت بھی ایسے ہی ہوگا، جہاں شیطان فرشتہ بن کر رہے اور جناب فرعون جو ہے وہاں خدا بن کر، تو وہاں باران رحمت بھی ایسے ہوگا۔ اس نے کہا وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ سمندر کا پانی جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، 75% پانی ہے، 25% خشکی ہے، وہ سارے پانی میں صبح صبح دھواں نکلتا ہے، بھاپ بنا کر وہ کڑوے پانی کو اللہ میٹھا بناتے ہیں اور وہ فضا میں آسمان میں جا کے تیرتے رہتے ہیں۔ جہاں اللہ کو بارش کرنی ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے، وہاں جا کر وہ برستے ہیں۔ کبھی باطنوں کی رفتار میں سستی ہوتی ہے، وہ یہ سب فرات فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کو جلدی کرو، وہ کوڑا مارتے ہیں تو پھر بادل اور تیز دوڑنے شروع ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ بارش کرنی، وہاں جا کے برس جاتے ہیں، زمین جو ہے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دنیا میں رہو، دل اللہ سے لگاؤ، دل اللہ سے لگاؤ کہ رب سب کچھ، اگر چاہو تو اسی کو آپ
جنت کا بہترین ذریعہ بنا سکتے ہیں. گھر گئے, مکان دیکھا, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اے رب کریم, مکان آپ نے عطا فرمایا, میں ماں کے پیٹ سے تو ننگا آیا تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا, یہ آپ کا کرم ہے. بچوں پہ نظر پڑی, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اے رب کریم, یہ بچے آپ نے عطا فرمائے ہیں. ورنہ کتنے لوگوں نے کتنی شادیاں کر لی. ہمارے حبیب الحسن خان شیروانی, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح تعلق تھا, پہلے حضرت پوری سے نواب تھے. نواب انہوں نے 4 شادیاں کی, بچہ ایک نہیں ہوا. پھر ان کو طلاق دے کے پھر شادیاں کی, یہاں تک کہ 11 شادیاں کی, لیکن اولاد نہیں. اولاد اللہ کے اختیار میں, اولاد اللہ دیتا ہے, یہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. بیوی پہ نظر پڑے, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اے رب کریم, اس کے ماں باپ نے پال پوس کے جوان کیا, اور اس کے بعد نکاح کے بعد یہ میرے پاس آئی ہے, تو اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا, اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. تو اب جناب یہ ساری آپ کی سب چیزیں عبادت بن گئیں, عبادت بن گئی. گاہک آیا دکان کے اندر تو الحمدللہ اللہ گاہک آپ نے بھیجا ہے. اتنی بڑی مارکیٹ ہے, ہر مارکیٹ کے دکانوں میں دیکھتا ہوا جا رہا تھا, اچانک مڑ کے آپ کی طرف آ گیا. اس کا مطلب یہ قدم کس نے موڑے؟ اللہ نے موڑے, اللہ نے موڑے. تو علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا. بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ہواؤں پہ حکومت ہو. ہوا نکلی سب کچھ ختم ہو گیا, ہوا نکلتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا. تو اس کا شاہی محل, اس میں 5 دریاؤں کا میٹھا پانی آتا تھا. بادشاہ, اس کے رعیت سب اسی سے سیراب ہوتے تھے. ایک اللہ کے ولی نے کہا کہ بادشاہ سلامت, ایک بور اندر کا لا لیجیے, تاکہ جب اگر دشمن بند باندھے تو وہ اندر کا بور کام آئے گا. حسن کا چل بیوقوف کہیں کہ 5 دریا کا پانی, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 دریاؤں کا پانی آ رہا ہے. لگتا ہے کسی مولوی کا سایہ پڑ گیا تھا. دشمن بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے ساری فوج لگائی اور لاکھوں کروڑوں بوریوں میں ریت بھر کے اور دریا کے چاروں طرف لگا دی. اب پانی بند ہو گیا. صبح جب بادشاہ سلامت اٹھے تو تالاب خشک ہو رہے ہیں. سب کو گول میز کانفرنس کہ بھئی اب کیا کیا جائے. ان کا سوائے موت کا کوئی چارہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نیچے کا فرش اتنا اسٹیل ڈالا گیا, اس کو توڑنے کے لیے بھی مہینوں چاہیے, پھر بورنگ کرنے کے لیے بھی بہت زمانہ چاہیے, یہاں تک کہ سب کی موت واقع ہو جائے گی. اسی طریقے سے دنیا میں رہتے ہوئے بورنگ کر لو, لا الہ الا اللہ, جب دل پہ ضرب پڑے گی تو یہ بورنگ پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. پھر اللہ اللہ جب کرو تو توجہ رکھو دل پہ اس کا وزن پڑ رہا ہے. ہاں, وہ کھولیں نہ کھولیں در, تو اپنا کام کیے جا, اللہ اللہ کرتا رہے. ایک وقت آئے گا کہ دروازہ بھی کھل جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہو جائے گی. تو اندر سے جیسے ایمرجنسی لائٹ ہے, جیسی لائٹ جاتی وہ جل جاتی ہے, ویسے ہی جب آپ نے دنیا میں ذکر اذکار کیا ہے, اللہ کو راضی کیا ہے, جیسی آپ کی لائٹ جائے گی یعنی روح نکلے گی, ویسے ہی قبر کے اندر یہ فرشتے سب پہنچ جائیں گے. آپ بھی حیران ہوں گے, پوچھیں گے آپ کی تعریف, میں آپ کی نماز ہوں. آپ کون ہیں؟ میں آپ کا روزہ ہوں. آپ کون ہیں؟ میں آپ کی زکوٰۃ ہوں. آپ کون ہیں؟ میں آپ کا حج ہوں. حیران. پھر دیکھا کہ بڑے بڑے پارسل آ رہے ہیں, کیا ہے اس میں بڑے بڑے کروڑوں اربوں روپے کا سامان. حافظ قرآن بنائے تھے, وہ بچے قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب کر رہے ہیں, وہ پارسل کی شکل میں پہنچ رہا ہے. ایک آدمی جو 1 سیکنڈ میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا, اندھیرا آنکھوں کے سامنے, اب تھوڑی دیر کے بعد اس کو لگا کہ میں تو بادشاہ ہوں. اس لیے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرو, دین کی طرف لانے کی کوشش کرو. نماز میں نہ آئیں تو ان کو پیار سے سمجھاؤ. لالچ دو کہ تمہارے لیے یہ کھلونا منگا دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. مرو اولادکم اذا کان 7 سنین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کے لیے حکم کرو. وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا كَانَ 10 سنین. جب 10 سال کے ہو جائیں تو تھوڑا سا دھب لگانے کی اجازت ہے. دھب لگانے کی, ٹھکائی کی نہیں, دھب. پیچھے ہاتھ گول کیا تو آواز بہت زور سے ہوتی ہے, لوگ سمجھے بڑی زور سے. پھر پیار سے سمجھایا بیٹا میرے ساتھ چلا کرو. ہاں,
تمہارے لیے بھی یہ کھلونا لانا ہے، فلاں چیز لانی ہے، یہ کرنا ہے، تو بچہ پھر اٹھ کے باپ کے ساتھ چلتا ہے. بچپن سے جب نمازی ہوتا ہے، بڑے ہو کر پھر نماز چھوڑ نہیں سکتا، نماز کی نماز اس سے چھوٹتی نہیں ہے پھر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا کے دھوکے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. دنیا کے قیام بہت مختصر ہے، اس لیے تیزی سے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. ایک دن گزر جائے گا اور روح نکل جائے گی اور ہم پھر اس تمام مسائل میں گر جائیں گے حساب و کتاب میں. اس لیے ابھی سے تیاری شروع کر دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرمائے. ایک ایاز صاحب بیمار ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ذیشان صاحب خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وزدنا من شرور أنفسنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا رب کریم، یا رب کریم، رحمتوں کا نزول فرما دے، رحمتوں کی بارش فرما دے، ہمارے قلوب پر اپنی محبت کی بارش فرما دے. ہر قسم کے شرور و فتن، ہر قسم کے امتحان ابتلا سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا رب کریم ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا رب کریم ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا رب کریم ہم سب کو دنیا میں بھی خوشیاں دکھا، آخرت میں بھی خوشیاں دکھا. ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. دین پہ استقامت نصیب فرما. یا رب کریم دین پہ استقامت نصیب فرما. یا رب کریم دین پہ استقامت نصیب فرما. خصوصی کرم فرماتے ہوئے جملہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی جملہ خواہشات کو پورا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ان کا اعزا اقارب میں جو بیمار ہیں ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا رب کریم ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرما. یا رب کریم ہم سب کو صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرما دے. خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما. یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.